ٹھیک ٹھاک. ویری گڈ. اچھا اقرا، کل آپ کو ایک بک میں نے سینڈ کی تھی، ای میل کی تھی، وہ آپ نے فارورڈ کر دی سب کو؟ نہیں سر، میں نے ای میل چیک نہیں کیا، میں آج کر دوں گی فارورڈ. ٹھیک ہے جی. اوکے جی، آج کی جو کلاس ہے اس میں ہم پہلے جو کل کی کچھ ٹاپکس تھے اس کو کنکلوڈ کریں گے اور پھر ہم چلیں گے اگلے ٹاپک کی طرف. In last class, we were discussing about Scottish Enlightenment, and we had discussed about that Scottish Enlightenment was a multi-dimensional movement, means at the same time philosophy, literature, art, science, and other knowledge fields flourished in that area. And we discussed about the three most important prominent thinker of that era, and it was James Horton, David Hume, and Adam Smith. We discussed about James Horton's idea, particularly uniformitarianism, and then we talked about David Hume, and I also talked about his philosophy of habit, and you people have contributed to give some example what he has discussed about the habit making and judgment. Then we started talking about Adam Smith, and we talked about Adam Smith and his invisible hand. Have we discussed this Adam Smith, or we will discuss this today? سر تھوڑا سا ڈسکس کر لیا تھا، باقی آپ نے کہا تھا دوبارہ بتا دیں گے آپ. اوکے، یہ سلائیڈ ہم نے ڈسکس کر لی تھی. سر تھوڑا ڈسکس ہو گیا تھا یہ. ٹھیک ہے جی، اوکے. سو یہاں سے شروع کرتے ہیں اور ایڈم اسمتھ کے بارے میں ہم تھوڑی سی انفارمیشن ڈسکس کرتے ہیں. As we know that he is considered the father of modern economics and wrote a book which was very popular, and the name of the book was Wealth of Nation. It is considered as the Bible of economics because it contains a lot of economical ideas, and most of the ideas are still practically used in today's world. In that book, he has talked about theory of invisible hand, and in that book, he explained that how the invisible hand operates within the commercial or final stage of society. So let me explain you very briefly the concept of invisible hand and how invisible hand help to the society. The concept of invisible hand is simply like that when a person create an organization, for example, he create a factory or establish a factory or a firm. So the particular interest of that owner of that factory is to earn profit. And it is obvious that when someone is establishing a factory or a business, so the ultimate aim or the goal of that person is to earn profit. So he thinks about himself. His thinking begins about himself and his thinking ends about himself. تو اس کی سوچ اس کی جو سوچ ہے وہ اپنے پروفٹ سے شروع ہوتی ہے اور اس کی سوچ اپنے پروفٹ پہ ختم ہوتی ہے.
لیکن ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی کاروبار یا بزنس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کے پاس چاہے کتنا ہی سرمایہ کیوں نہ ہو، یو نیڈ پیپل. سو یو ہائر پیپل. You hire people for your satisfaction, not for people's satisfaction. آپ لوگوں کو نوکریاں دیتے ہیں اس لیے نہیں دیتے کہ آپ لوگوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، بلکہ اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ان لوگوں سے، ان کے کام کرنے سے آپ کے کام میں تیزی آئے گی اور اس کے نتیجے میں آپ کو بینیفٹ ملے گا، آپ کو فائدہ ہوگا، پیسہ ملے گا. لیکن what happens، ہوتا یہ ہے کہ جن کو آپ ہائر کرتے ہیں دے آر دا پیپل ہو انوالو ان ورکنگ. وہ جب کام کرتے ہیں تو وہ ایک اکنامک سائیکل کا حصہ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک معاشی پہیے کا حصہ بن جاتے ہیں، اور اس فیکٹری کے عوض جو ہے وہ ان لوگوں کی زندگی بھی امپروو ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک. اور وہ جو ورکرز ہیں، وہ جو مزدور ہیں، وہ جو کاریگر ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کمرشل ایکٹیویٹی کا حصہ بن جاتے ہیں، اس تجارتی ایکٹیویٹی کا حصہ بن جاتے ہیں. جو پہلے کچھ نہیں تھے وہ کام کر کے اس تجارتی جو عمل ہے، وہ جو ٹریڈ ہے، کمرشل جو ایکشن ہے، اس کا حصہ بن جاتے ہیں. اور یوں وہ کام کر کے اس سوسائٹی کو ایک ایسی سٹیٹ پہ لے کے جاتے ہیں جہاں پر ہر انسان جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر آزاد ہوتا ہے، اس کے پاس اپنے بینیفٹ ہوتے ہیں، اور ہر انسان اپنی جگہ پہ خوشی کا اظہار کرتا ہے اور زندگی کو اچھے طریقے سے گزارتا ہے. کیونکہ جب تک معاشی پہیہ گھومتا رہے گا اس وقت تک لوگوں کی خوشحالی ہوتی رہے گی. جہاں یہ معاشی پہیہ رکے گا وہاں پہ لوگوں کے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. ایڈم اسمتھ کی جو یہ بات ہے، اس کی ایک بہت بڑی مثال ہمیں ابھی ریسنٹ ملتی ہے پوری دنیا کے اندر، اور وہ جب پوری دنیا میں ہر جگہ لاک ڈاؤن کیا گیا کووڈ-19 کے سے بچنے کے لیے احتیاطی طور پر، تو اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ دنیا کی جو اکانومی ہے وہ کم سے کم ہوتی چلی گئی. دنیا کی جو اکانومی ہے اس کا گراف گرتا چلا گیا، اور لوگوں کے پاس جو روزگار تھے وہ ختم ہوتے چلے گئے، چیزیں بلک میں پڑی رہیں اور ان کے استعمال کرنے والے کم ہو گئے. اس کی ایک مثال کیا ہے، پیٹرول. ٹھیک ہے، پیٹرولیم پروڈکٹ پروڈیوس ہوتی رہی لیکن اس کا استعمال اس لیے کم ہو گیا کہ لاک ڈاؤن تھا پوری دنیا کے اندر ہر جگہ تقریباً، تو جو کنزمپشن تھی پیٹرول کی وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئی. اور ایک وقت ایسا آیا کہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں وہ اتنی کم ہو گئی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کہ سمجھ لیں فری کے برابر. اس کا ایک چھوٹا سا امپیکٹ پاکستان کے اوپر بھی آیا، اور پاکستان کے اندر بھی جو پیٹرول ہے وہ 77 اور 87 تک اس کی جو قیمتیں وہ گری پہنچی. اسی طرح بے روزگار لوگ ہونے لگے، لوگوں کو تنخواہ نہیں ملی، یونیورسٹیز بند ہو گئی، کالجز بند ہو گئے، اسکول بند ہو گئے، فیکٹریاں بند ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اکنامک جو ویل ہے، اکنامک جو پہیہ ہے وہ رک گیا، لہٰذا لوگوں کی زندگی کے مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اکنامک پہیہ اگر چلتا رہے گا تو زندگی میں لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے گا. یہ جو اس کی کتاب ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں ویلتھ آف نیشن، اس کو ہم یاد کرتے ہیں دا بائبل آف اکنامکس. ٹھیک ہے، یعنی سمجھ لیں کہ ایک بڑی، ٹھیک ہے، ایک بڑی جو صورتحال ہے وہ اس کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از دا بائبل. جی، امریکہ کو، سعودیہ کو، اور جو آئل پروڈیوسنگ اور سیلنگ کنٹریز ہیں ان کو نقصان ہوا، اور نقصان یہی ہوا کہ ان کا جو پروڈکٹ ہے وہ مارکیٹ میں نہیں گئی، لہٰذا اب ان کو لوگوں کو اب انہوں نے اپنی پروڈکٹ کو اپنی ملک میں بیچا. پہلے ٹریڈ کرتے تھے، اب کیونکہ ٹریڈ ہی بنتی، جہاز بنتے، پانی کے جہاز بنتے، لوگوں کا آنا جانا بنتا،
تو جو کچھ کنزیوم کرنا تھا وہی لوگوں نے کیا، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکے. ٹھیک ہے. انویزیبل ہینڈ کی ایک اور مثال ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، اس کو مزید کلیئر کر سکتے ہیں ایک اور اینگل سے، کہ ایڈم اسمتھ انویزیبل ہینڈ کو دو طریقوں سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ the invisible hand is the forces of market competition. مارکیٹ میں جو فورسز ہیں، جو کمپیٹیٹرز ہیں، ٹھیک ہے، جو مزدور ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، جو مختلف فیکٹریز ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے کمپیٹیٹرز ہیں، they act like an invisible hand. اب اس کو اس طرح سمجھے کہ ایک فیکٹری ہے جو ایک پروڈکٹ بناتی ہے. اب اگر اس کا مارکیٹ میں کوئی بھی کمپیٹیٹر نہیں ہوگا تو وہ اس کی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ بہت تیز نہیں ہوگی. بلکہ اس کو اور آسان کر دوں کہ فرض کیجئے کہ آپ کے محلے میں ایک کریانہ اسٹور کھلتا ہے یا ایک گروسری اسٹور کھلتا ہے چھوٹا سا، اور اس کے علاوہ کوئی اور گروسری اسٹور نہیں ہوتا. تو محلے کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنی بیسک ضروریات کی چیزوں کے لیے اس گروسری اسٹور تک جائیں گے، چائے کی پتی یا کوئی ٹافی، کوئی بسکٹس یا ایسی تمام چیزیں جو کہ ایزیلی اویلیبل ہوں. اب اگر کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہوگا تو وہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اس کی دکان میں مال کتنا ہے، کتنی چیزیں کم ہیں، زیادہ ہیں، کیا کوالٹی ہے، کوالٹی اچھی بھی نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ لوگوں کو خریدنا ہی خریدنا ہے. کچھ دن بعد ہوتا یہ ہے کہ اس کی دکان کے برابر میں ایک اور دکان کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب وہ دکان کھل جاتی ہے تو وہ جو نئی دکان کھلتی ہے اس نے اپنی دکان کو تھوڑا ٹپ ٹاپ کر کے رکھا ہوتا ہے، اور اس نے اپنی دکان میں وہ تمام چیزیں بھی رکھی ہوتی ہیں جو کہ برابر والی دکان میں نہیں ہوتی ہے، پرانی دکان میں نہیں ہوتی. اب جیسے کوئی گاہک آیا، اس نے پرانی والی دکان کا وہ کسٹمر ہے، اس نے کہا کہ فلاں چیز ہے، دکاندار نے کہا نہیں یہ نہیں ہے. تو اب اس کے پاس، اس گاہک کے پاس ایک آپشن ہے کہ وہ 2 قدم بڑھا کر برابر والی دکان میں جائے گا اور کہے گا آپ کے پاس یہ فلاں چیز ہے، اور برابر والی دکان اس کو نکال کے دے دے گا. اب کیا ہوا، کسٹمر اس کا ڈیوائڈ ہو گیا، پازیٹیولی بھی اور نیگیٹیولی. پازیٹیولی یہ ہے کہ اب ایک اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہو گئی. نیگیٹو یہ ہے کہ جو پہلی دکاندار ہے اس کا ایک کسٹمر کٹ گیا. ٹھیک ہے. پھر ایک اور مارکیٹ کے اندر دکان کھل گئی، رائٹ. تو یہ آپس کے کمپٹیشن سے کیا ہو رہا ہے، جو مارکیٹ میں اکنامک پہیہ ہے، اکنامک سائیکل ہے، وہ گھومنا شروع ہو گئی. سو دا فورسز آف مارکیٹ کمپٹیشن ایکٹ لائک این انویزیبل ہینڈ. ٹھیک ہے. اس میں انویزیبل ہینڈ کے اندر کسٹمرز بھی ہیں اور اونرز بھی ہیں اور اس میں کام کرنے والے بھی ہیں. بھائی دکان کھلے گی تو دکان کے لیے جو چیزیں لانی ہوگی اس میں سپلائر بھی ہوں گے، سپلائی ایجنسیز بھی ہوں گی. کوئی آئل کی ایجنسی ہوگی، کوئی بسکٹس کی ایجنسی ہوگی، کوئی سگریٹ کی ایجنسی ہوگی، اور وہ اپنے اپنے مال یہاں پہ لا کے ڈمپ کریں گے 1 مہینے کے آدھار پر، 2 مہینے کے آدھار پر، وٹ ایور. سو کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے؟ ٹرانسپورٹر کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، وہ جو اپنے کندھے پہ تمام بوجھ اٹھا کے دکان کے اوپر چیزیں رکھ رہا ہے اس کو بھی اجرت مل رہی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سویپر ہے اس کو بھی اجرت مل رہی ہے کہ وہ دکان کی صفائی بھی کرے گا اور اپنی ایکٹیویٹی بھی کرتا رہے گا. اس کے علاوہ اس جو ٹرانسپورٹ ہے، اس ٹرانسپورٹ کے نتیجے میں جو پیٹرول پمپ ہے اس کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. سو یو نو ایوری اکنامک ایکٹیویٹی آر انٹر کنیکٹڈ. So the forces of market competition act like an invisible hand so that self-interest behavior can work to the benefit of all the society. تاکہ آپ کی جو سیلف انٹرسٹ بیہیویئر ہے، آپ کی جو پرسنل دلچسپی ہے، اس کے نتیجے میں سوسائٹی کو بینیفٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے. دس از ون آف دا ایسپیکٹ آف انویزیبل ہینڈ. دا فورسز آف انڈیویجول سیلف انٹرسٹ اینڈ کمپٹیشن انشور. اب یہ جو سیلف انٹرسٹ اور کمپٹیشن کی جو فورسز ہیں وہ اس بات کو یقینی بناتی ہیں
کہ resources are used in ways that promote economic growth and national prosperity. کہ جو ریسورسز استعمال ہو رہے ہیں ان کو اس طریقے سے استعمال کیا جائے کہ اس کے نتیجے میں اکنامک گروتھ بھی ہو، جس کا میں نے ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قومیں ہیں، جو عوام ہیں، وہ بھی خوشحال ہو جائے. تو اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی تو اکنامک گروتھ ہوگی، اور اکنامک گروتھ ہوگی تو نیشنل پراسپیرٹی یا قومی خوشحالی پیدا ہوگی. خوشحال قوم پیدا ہوگی، سب خوش ہوں گے، سب سیٹسفائی ہوں گے، سب مطمئن ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ 2 پوائنٹ سمجھ میں آ گئے انویزیبل ہینڈ کے. اگر سمجھ میں آ گئے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی مجھے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرے. جی کون جی آپ سر انویزیبل ہینڈ کا مطلب ہم اس طریقے سے لیں گے کہ ہم ایک کام اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں ٹو ارن پروفٹ، بٹ اس میں فائدہ ہو رہا ہے باقی سارے لوگوں کا. کیونکہ ہم اگر ایک مثال کے طور پہ ایک فیکٹری یا ایک انڈسٹری ہم اپنے لیے لگا رہے ہیں کہ ہمارا بزنس کھڑا ہوگا تو ہمیں پروفٹ آئے گا. جب ہم ایک فیکٹری لگا رہے ہیں تو ہمیں اس کے لیے ورکرس چاہیے. تو ہمارے پاس اگر ورکرز ہوں گے تو ہماری فیکٹری جو ہے یا انڈسٹری جو ہے وہ آگے امپروو کرے گی اور ہمیں زیادہ سے زیادہ پروفٹ ہوگا. تو جو ہم نے پیپل اپنے ہائر کیے ہیں کمپنی کے لیے تو وہ ہماری فیکٹری کا پارٹ بن جائیں گے اور ان کا مین رول ہوگا ہمارے فیکٹری کے اندر. تو جب وہ ہمارے فیکٹری کے اندر کام کریں گے تو ہمارے لیے پروفٹ ہوگا کہ وہ کام کریں گے ہمارے لیے، تو ہمیں ہماری کمپنی کو پروفٹ ہوگا اور ہم انہیں سیلری پیڈ کریں گے تو ان کی کنزمپشن یا ان کی جو لائف اسٹائل ہے وہ بہتر ہو جائے گی. اور یہ ایک طریقے سے سیکرٹ ہینڈ ہیلپ بھی ہو گئی اور ان کے لیے ویزیبل ہیلپ بھی ہو گئی کہ وہ جو چیز پہلے ان کے پاس نہیں تھی وہ ان کے کام کرنے کی وجہ سے ان کے پاس پیسے آنے لگے تو انہوں نے اپنے جو پرابلمس تھے ان کو فیس کرا اور اپنی پرابلمس کا سولوشن نکالا اس پیسے کے ذریعے. تو ہماری اکنامی جو ہے وہ بہتر ہو گئی اور لوگوں کا گھر کا لائف اسٹائل بھی بہتر ہو گیا. گڈ گڈ، تھینک یو ویری مچ امنا. اوکے یہ 2 پوائنٹس اور بھی ہیں، اس کو کوئی اور بھی مجھے ڈسکرائب کرے. انہوں نے اوور آل اس کو سمرائز کر دیا. آئی ووڈ لائک کہ ان کے علاوہ بھی کوئی اور پارٹیسپیٹ کرے اور یہ 2 پوائنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں انویزیبل ہینڈس کے، اس پہ ذرا بات کی جائے. تو ہو وڈ لائک ٹو کم؟ آپ سامنے پوائنٹ لکھے ہوئے، اس کو پڑھ کے ذرا سمجھا دیں اور ایکسپلین کر دیں. ہانیہ عتیق. یس سر، فرسٹ پوائنٹ میں اس میں جو ہے مطلب یہ ایکسپلین ہو رہا ہے کہ جو ہے مارکیٹ میں جو کمپٹیشن ہے اس میں جو ہے فورسز میں جو ہے اونرس، کسٹمر، سپلائرس اور سپلائی ایجنسیز یہ سب جو ہے انکلوڈ ہوتے ہیں، ان کی جو انوالومنٹ ہے. اب جیسے جو ہے مارکیٹ میں کمپٹیشن، جیسے کہ اگر جو ہے 2 شاپس ہیں لائک بیکری تو جو ہے اس میں جو ہے کسٹمر اگر ڈیوائڈ ہو گیا تو اس میں جو ہے کمپٹیشن جو ہے انکریز ہو رہا ہے. اس کمپٹیشن کے انکریز ہونے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ جی کوئی اس سوال کا جواب دے گا کہ کمپٹیشن کے انکریز ہونے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ سر اکنامک سائیکل ڈیولپڈ ہو رہی ہے. اور اکنامک سائیکل کیا ہوتی ہے بھائی؟ سر اکنامک سائیکل یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی کو پے کریں اور ہم ارن کریں پروفٹ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں سائڈ سے جو دونوں کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کی لائف اسٹائل بہتر ہو جاتی ہے اس سے، اور ہمارے جو بھی کام ہمیں کرنا ہوتا ہے یا ہماری کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے جو پرابلم سالو نہیں ہو رہی ہوتی ہے وہ سالو ہو جاتی ہے اس سے، کیونکہ پیسے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں لائف میں. ٹھیک ہے، اوکے. اچھا، ایڈم اسمتھ کا ایک اور کارنامہ یہ ہے کہ اس نے ایک بہت اچھا آئیڈیا ڈیولپ کیا. اس نے کہا کہ ہمیں اگر اکنامک گروتھ کو آگے بڑھانا ہے تو ہمیں ورک کو ڈویژن کرنا پڑے گا.
डिवीजन ऑफ लेबर करनी पड़ेगी। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये है, वो ये चाहता है कि कम वक्त में ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, ज़्यादा प्रोडक्शन हो, और कम वक्त में ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी और प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है कि हमें लेबर को डिवाइड करना पड़ेगा उसके काम और एक्सपर्टीज के हवाले से। वो मिसाल देता है, जो एक सेफ्टी पिन होती है छोटी सी, उसकी मिसाल देता है। तो कहते हैं कि फर्स्ट क्या करें कि एक शख्स है और उसको जो है वो सेफ्टी पिन बनानी है और उसको बेचना है। तो उस शख्स को सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा कि भाई जाएगा और जाके सबसे पहले तो ऐसी जगह ढूंढेगा कि जहाँ पर ज़मीन में स्टील या लोहा मौजूद हो। क्योंकि पहला काम तो स्टील, उस सेफ्टी पिन को बनाने के लिए लोहा दरकार होगा, स्टील दरकार होगी, या व्हाटएवर कोई मटेरियल दरकार होगा। तो सबसे पहले तो वो करेगा, सर्वे करेगा। अब सर्वे में उसको कितने दिन लगते हैं ये नहीं पता। लेट्स से कि सर्वे कर लिया उसने, और सर्वे करने के बाद उसको जगह मिल गई जहाँ पर ज़मीन के अंदर लोहा वगैरह वगैरह मौजूद है। फिर उसने किसी तरीके से उस लोहे को रॉ फॉर्म के अंदर वहाँ निकाल लिया। ठीक है, तो पहले डिस्कवर किया, फिर निकालने का काम भी खुद किया। ये मैं ज़रा आपको एक थोड़ी सी स्टोरी समझा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। और फिर उसके बाद से उसको ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा। निकालने के बाद उसको ले आना पड़ेगा ऐसी जगह कि जहाँ पे उसको रिफाइन करें, जहाँ पे उसकी रॉ फॉर्म को चेंज कर दें, मट्टी अलग कर दें और स्टील लोहा अलग कर दें, आयरन को अलग कर दिया। अब जब उसको अलग कर दिया तो अब उसको पिघलाना भी है। तो पिघलाने के लिए भी फिर आपको चाहिए कोई भट्टी या कोई चीज़ चाहिए। तो जब आप उसको पिघला लेंगे तो आप उसको किसी शेप में लेके आएंगे। उस शेप के लिए आपको कोई सांचा चाहिए होगा, और यूं करते 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 आप आखिर में एक वक्त में एक सेफ्टी पिन बनाएंगे। तो ये जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया, इसमें ऐसा लग रहा है कि इसमें तो कई 100 साल लग गए। एडम स्मिथ ये कह रहे हैं कि अगर हम वर्क और लेबर को डिवाइड कर दें उनके एक्सपर्टीज के हवाले से, तो वी कैन प्रोड्यूस समथिंग इन बल्क, एंड दिस समथिंग कैन गिव अस अ गुड होप फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो उसने कहा कि भाई जो जमीन का सर्वे करने वाला है उसकी अपनी एक्सपर्टीज होगी, वो सर्वेयर कहलाएगा। जो जमीन को खोद कर निकालने वाला है उसकी अपनी एक एक्सपर्टीज होगी। जो मशीन ऑपरेटर होगा उसको मशीन चलानी आती होगी जिससे जमीन को खोदा जाए और निकाला जाए। फिर एक लिफ्टर होगा जो उस निकाली हुई चीज को लिफ्ट करके ट्रक पे रखेगा। ठीक है, लोडर जिसे हम कहते हैं। फिर एक ड्राइवर होगा जो ट्रक को चला के लेके जाएगा सेफ्टी के तौर पे और उसको वहां तक पहुंचाएगा फैक्ट्री तक। फिर कुछ अनलोडर होंगे, फैक्ट्री में अनलोडर होंगे जो टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए उस पूरे रॉ मटेरियल को ट्रक से ट्रॉलर से नीचे उतारेगा। फिर कोई कटर होगा जो उस पूरे पत्थर को काटेगा और उसमें से जो रॉ है आयरन है उसको अलग कर देगा। फिर कोई वॉशर होगा जो उसको पानी से धोएगा। फिर कोई क्लीनर होगा यानी भट्टी के अंदर काम कर रहा होगा जो उसको क्लीन करेगा, उसको पिघलाएगा। फिर कोई उसको ठंडा करने वाला होगा। फिर कोई उसको उसकी कटिंग करने वाला होगा। फिर कोई उसको शेप देने वाला होगा। फिर कोई उसको पैकेज या पैकिंग करने वाला होगा। फिर कोई उसका लेबल लगाने वाला होगा। फिर कोई उसके बाद उसको मार्केट करने वाला होगा, और फिर कोई उसको सेल करने वाला होगा, और फिर उसको कोई खरीदने वाला होगा। तो अगर हर जगह लेबर अपनी अपनी जगह पे एक्सपर्टीज पे काम करेंगे तो ये जो मैंने पूरी एक चेन बनाई है, चेन ऑफ वर्किंग बनाई है, ये चेन हमें ये बता रही है कि एवरीवन वुड बी इन पोजीशन, हर कोई इस पोजीशन में होगा कि वो अपनी अपनी जगह पे रहकर अपनी एक्सपर्टीज शो करके इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना रोल प्ले करे। तो आज दुनिया में जितनी भी फैक्ट्रीज, जितनी भी फर्म्स काम कर रही हैं, वो इसी लेवल पर काम कर रही हैं, इसी प्रोसीजर पे काम कर रही हैं। ठीक है, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडिया। इससे पहले एडम स्मिथ से पहले जो दौर था उसमें
डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट नहीं था, यानी एक इंसान मुख्तलिफ काम करता था। इससे पहले का जो दौर था एकेडमिक से पहले, वो एग्रीकल्चर का दौर था, और एग्रीकल्चर में बेसिकली जो लोग गांव देहात में रहते हैं जिनकी ज़मीनें थी, उनमें कोई एक्सपर्टीज नहीं थी, यानी जो खवातीन थी वो भी जो है वो कल्टीवेशन करती थी, जो भी एग्रीकल्चर फूड होता था, पानी भी वो दे सकती थी, हल भी वो चला सकती थी, तो बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सभी एक मुख्तलिफ काम किया कर सकते थे। लेकिन जब ये इंडस्ट्रीज हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, तो एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ गई, और उसके नतीजे में इकोनॉमिक ग्रोथ तेज होना शुरू हुई। दैट वाज द पॉइंट दैट ही वांटेड टू दैट आई वांटेड टू एक्सप्लेन अबाउट दैट। आई होप कि ये एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके, जी बिल्कुल, ठीक है। तो अब डिस्कस कर रहे हैं अदर फीचर्स ऑफ स्कॉटिश एनलाइटमेंट। तो अब हम जो डिस्कस कर रहे थे एक्चुअली कल से लेकर आज तक, वो हम देख रहे थे कि स्कॉटिश एनलाइटमेंट की क्या कंट्रीब्यूशन है। तो अभी एडम स्मिथ की कंट्रीब्यूशन से आपको अंदाजा हो गया होगा कि इस वक्त जो पूरी इकोनॉमिक वर्ल्ड है, जो पूरी वर्ल्ड ऑफ प्रोडक्शन है, ग्रोथ है, वो एडम स्मिथ के इस आइडिया के पीछे ही काम कर रही है। तो हाउ सक्सेसफुल हिज आइडिया दैट ही proposed in the time of Scottish Enlightenment, and how useful this idea is now. Now we are discussing the other features of Scottish Enlightenment. Scottish Enlightenment की और खुसूसियात क्या हैं वो हम यहाँ देख लेते हैं। पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं time and time again. During this period, Scottish academicians and intellectuals distinguished themselves from numerous breakthroughs of philosophy, ethics, history, jurisprudence, sociology, political science, and of course economics. स्कॉटिश एनलाइटमेंट के दौरान जो स्कॉटिश जो एकेडमिशियंस थे, जो एकेडमी के टीचर्स थे, प्रोफेसर थे, और जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने नई नई जो जिद्दतें हैं उस पर काम किया। ठीक है, नई फिलॉसफीज आई, नए एथिक्स डिस्कवर किए, नई हिस्ट्री को लिखा गया, नए कानून और नई सोशियोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया, पॉलिटिकल साइंस पे काम किया गया, और ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स पर बहुत काम किया गया, जिसमें एडम स्मिथ का नाम सरफहरिस्त है। So these were the important features of what we call Scottish Enlightenment, and that is the end of this chapter, of this topic. So if you have got any question about the Scottish Enlightenment, you're welcome. आप इस पे सोच सकते हैं, लिख सकते हैं। I have shared a book named History. वो बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, एंड आई सजेस्ट कि आप उस बुक को पढ़ें और अपने मतलब की चीज़ उसमें निकालें, जो हमारे कोर्स के हवाले से एडम स्मिथ में मिल जाएगा। और कल मैं आपको हवाला दे रहा था, डिस्कस कर रहा था आपको डेविड ह्यूम के बारे में, वो भी इसमें मिल जाएगी। तो एक बुक मैंने दी है फिलॉसफी की, और एक बुक दी मैंने हिस्ट्री की। तो इन दोनों में से आपको बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें मिल जाएंगी जो हम पढ़ रहे हैं। डिपेंड करता है कि आप कैसे उस किताब तक पहुँचते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो अब आप तक वो पहुंच जाएगी या पहुंच चुकी है पीडीएफ के अंदर, तो मेरे ख्याल से अब उस कोई वेट नहीं करना चाहिए कि उसको कब पढ़ा जाए। उम्मीद है कि आप कोई इस्तिखारा ना निकालेंगे, कि इस्तिखारा निकालेंगे, पढ़ लेंगे तो पढ़ेंगे, इस्तिखारा सही आ गया तो पढ़ लेंगे, इस्तिखारा गलत आ गया तो नहीं पढ़ेंगे। तो भाई इस्तिखारा मत निकालें, पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। सर फरमाइए। सर आपने जो कल मेल किया है वो मुझे अब तक रिसीव नहीं हुआ है। अच्छा, आपको अभी तक नहीं मिली? मैंने दो नहीं बुक्स सर। मैं दोबारा अभी कर दूंगा, लेकिन मैंने 2 मेल आपको की है, और कुछ लेक्चर स्लाइड्स भी की थी, वो मिल गई। सर मुझे कल का और आपका कोई मेल नहीं आया है। मुझे लास्ट वही मेल आया था जो आपने एनलाइटमेंट वाली बुक दी थी, इसके बाद कोई मेल नहीं आया। अच्छा, मैं देखूंगा कि वो कोई ठीक है, तो मैं बता दूंगा आपको। सर आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी फरमाइए। सर ये आज आपने जो ये स्लाइड पढ़ाई है वो आप इकरा को दे दीजिएगा, ताकि इकरा हमें जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दे, क्योंकि ये कुछ स्लाइड्स में ऐसे पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं लिखने के लिए।
ठीक है, मैं स्लाइड भी दे देता हूँ और वीडियो भी, ऑडियो भी भेज देता हूँ मैं, आप देख लीजिए कुछ। ओके सर, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आपके सिलेबस में एक और टॉपिक है जो टॉपिक नंबर 9 है। मैं सिलेक्ट टॉपिक इसलिए कर रहा हूँ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, पहले मैं उनको कर रहा हूँ, उसके बाद जो रिमेनिंग होंगे उसका हम करेंगे बाद में। और जिन टॉपिक का आपस में लिंक भी है इस हिसाब से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके जो सिलेबस है उसमें एक टॉपिक है ह्यूमनिज्म का, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। और ह्यूमनिज्म के बारे में एक चीज आपको बताऊं कि humanism is one of the movement that come out from Renaissance. Humanism is one of the movement which is the offspring of Renaissance, या जो रेनिसा से निकलकर रेनिसा की एक छोटी मूवमेंट है। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ रेनिसा और एक मूवमेंट से निकल गया, इसका मतलब क्या है? एक्चुअली अगर मैं आपको थोड़ी सी टाइम लाइन आपसे शेयर करूं तो टाइम लाइन ये है कि दुनिया में सबसे पहला जो दौर गुजरा उसको हम टाइम लाइन के हिसाब से कहते हैं। जी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अब आ रही क्लियर? तो दुनिया में जो पहला पीरियड जिसको हम हिस्टोरिकली अपडेट करते हैं उसको कहते हैं एंशियंट पीरियड, कदीम पीरियड, कदीम दौर। उसके बाद जो पीरियड आता है उसको कहते हैं ग्रीक पीरियड, ठीक है। ग्रीक पीरियड के बाद, मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ग्रीक पीरियड के बाद जो दौर आता है वो कहलाता है रोमन पीरियड। रोमन पीरियड के बाद जो दौर आता है उसको हम कहते हैं डार्क एजेस। और डार्क एजेस के बाद जो पीरियड आता है उसको हम कहते हैं रेनिसा। रेनिसा का जो पीरियड है वो तकरीबन 200 साल तक वो रहा, और उस 200 साल के अंदर उससे छोटी बड़ी तहरीकें निकल के सामने आई, ठीक है। तो ओवरऑल रेनिसा इज अ कंप्लीट एरा ऑफ 200 years almost, and within 200 years some small and big movement और तहरीकें have sprung out of the Renaissance। तो उस 200 साल के अंदर रेनिसा के दौर में कुछ छोटी बड़ी ऐसी तहरीकें भी आई जिसने रेनिसा को इन साइड से ही कंट्रीब्यूट किया और रेनिसा को सक्सेसफुल बनाया। रेनिसा का मतलब एक्चुअली है द रीबर्थ ऑफ कल्चर। ये मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं, आज फिर आपको बता रहा हूं। रीबर्थ ऑफ कल्चर का मतलब यह है कि वो जो कल्चर जिस पर पाबंदी थी, जिस पर रुकावटें थी पिछले 1000 साल तक, 1000 साल तक डार्क एजेस के अंदर, जब डार्क एजेस से छुटकारा मिला तो इन 200 साल के अंदर यानी रेनिसा पीरियड के अंदर दोबारा से कल्चर, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, पोइट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, ठीक है, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, फिजिक्स, इस पे काम होना शुरू हुआ, म्यूजिक। और रेनिसा ने जो हेल्प आउट ली वो ये ली कि दोबारा से इन्होंने ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर के जरिए मदद हासिल की और फिर उसको अप्लाई किया फिजिक्स के ऊपर, जदीद फिजिक्स, जदीद साइंस वगैरह वगैरह के अंदर। तो इसलिए हम कहते हैं रीबर्थ ऑफ कल्चर, यानी एक बर्थ कल्चर की कब थी? एंशिएंट ग्रीक और रोमन पीरियड के अंदर। उसके बाद से कल्चर पर तबाही आई और रुकावटें पैदा हो गई और फिर पाबंदी लग गई 1000 साल तक, कुछ भी नहीं हो सका, बहुत कुछ नहीं लिखा जा सका।
اور پھر اس کے بعد سے دوبارہ جب ڈارک ایجز سے چھٹکارا ملا تو پھر رینیسا کا دور آیا جس میں دوبارہ سے کلچر کی ریبرتھ ہوئی، دوبارہ سے کلچر کو ریوائیو کیا گیا، پڑھا گیا. اس لیے ہم کہتے ہیں رینیسا از دا ریبرتھ آف کلچر. اور اس کے اندر آپ کو پھر چھوٹی بڑی امپورٹنٹ تحریکیں نظر آئیں گی، جن میں سے ایک تحریک ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہیومنزم. تو ہیومنزم کی جو تحریک ہے وہ رینیسا کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے، لیکن بہت پاورفل یہ تحریک تھی. اور اس کا کیا فوکس تھا، اس کی کیا امپورٹنٹ ایسپیکٹ تھی، جس کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. Humanism was an intellectual program influenced by the Greek and Roman literature. ٹھیک ہے جی، بات بالکل سمپل اور کلیئر ہو گئی کہ ہیومنزم ایک انٹلیکچوئل تحریک یا پروگرام تھا، اور یہ تحریک متاثر تھی گریک اور رومن لٹریچر سے. تو یہ ایک انٹلیکچوئل پروگرام، پیورلی انٹلیکچوئل موومنٹ. انٹلیکچوئل موومنٹ کا مطلب ہے کہ اس میں دانشور اور اس میں ادیب اور اس میں شاعر، اس میں پینٹر، اس میں سائنٹسٹ سب انوالو تھے. اس کو ہم کہتے ہیں انٹلیکچوئل، جو سوچ رکھتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو خیالات پر جو ہے وہ ریسرچ کرتے ہیں. سو اٹ واز این انٹلیکچوئل پروگرام influenced by the Greek and Roman literature. ہیومنزم میں موجود جو تھنکرز تھے they were inspired by Greek and Roman literature. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گریک اینڈ رومن لٹریچر میں کچھ ایسا تھا، کچھ ایسی چیزیں اس کے اندر موجود تھی جس کی وجہ سے ان کو پڑھنا یا ان سے مستفید ہونا یا ان سے فائدہ اٹھانا ضروری تھا. That is why the humanist actually directly approached the Greek and Roman literature, including the philosophy, including the astrology, including the poetry, the religion, etc. اب اگر یہ پوچھا جائے کہ بھئی یہ جو گریک اینڈ رومن لٹریچر کو چوز کیا ہیومنسٹ نے، ہیومنسٹ تھنکر نے، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کی دو وجوہات ہمیں سامنے نظر آتی ہیں کہ گریک اور رومن لٹریچر کو چوز کرنے کی جو پہلی وجہ ہے وہ یہ کہ ان دونوں جو ادوار میں جو کچھ لکھا گیا they wrote in a very graceful style. گریسفل اسٹائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو لکھائی یا ان کی جو تحریر تھی وہ اتنی زیادہ اٹریکٹیو تھی کہ پڑھنے والے پر اس کا اثر ہونا لازمی تھا. آسان بھی، انسان سے ریلیٹڈ بھی، معاشرے سے ریلیٹڈ بھی، اور جو اسٹائل آف رائٹنگ تھا وہ اتنا امپریسو تھا کہ پڑھنے والے جو ہیں اس سے انسپائرڈ ہوتے تھے. دوسری، انسائٹ انٹو ہیومن نیچر. اچھا، یہ ابھی دوبارہ سے کلاس کو جوائن کریں گے تو بس اس پوائنٹ کو کمپلیٹ کر دوں. انسائٹ انٹو ہیومن نیچر، دے ہیڈ، یعنی گریک اینڈ رومن لٹریچر جو ہے وہ دے آر ریلیٹڈ ٹو دا ہیومن نیچر. جتنا بھی انہوں نے کام کیا اس کا تعلق ہیومن نیچر سے ہی تھا. ٹھیک ہے، اس پہ مزید ڈسکس کرتے ہیں. لیٹس ری جوائن اٹ آفٹر 5 and 6 minutes اور کنٹینیو کرتے ہیں یہاں سے.